قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وجد ساعة ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ہمارے علماء احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے اور ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، صرف گھر کے سربراہ پر نہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو طریقے رائج ہیں، ایک یہ کہ گھر کا سربراہ بس کر لے، دوسرا یہ طریقہ ایک سال بابا کر لے، ایک سال اماں کر لے، ایک سال شوہر کر لے، ایک سال بیوی کر لے، ایک سال بھائی کر لے، ایک سال بہن کر لے وغیرہ۔ تو یوں نہیں، اگر گھر کے اندر 6 لوگ صاحب نصاب عاقل بالغ آزاد مسلمان موجود ہیں، خواہ مرد یا عورت، ہر ایک پر قربانی کرنا الگ الگ وہ لازم ہے۔ چھوٹا جانور پورا کرے یا بڑے جانور میں 7واں حصہ رکھے۔ اب حدیث نے کہا کہ گنجائش پائے فراخی پائے، اس سے مراد کیا ہے؟ ہم نے جو وضاحت میں لفظ کہا صاحب نصاب پر لازم ہے، اس صاحب نصاب سے مراد کیا ہے؟ یہاں 2 باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی یا صدقۃ الفطر کا اصل نصاب یہ تو سیم شمار ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر وضاحت میں کچھ فرق آتا ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر یہی کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، فلاں جانوروں کا تو اس وقت ہم حساب ہی نہیں لگا رہے، تو یہ بنیادی طور پر 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت۔ زکوٰۃ میں یہ ہے سامان تجارت، قربانی میں سامان تجارت بھی شامل ہے۔ آگے فرق آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں کسی کے پاس ضرورت سے زائد گھر میں بستر موجود ہیں، گھر میں ضرورت سے زائد برتن موجود ہیں، سواری ضرورت سے زائد موجود ہے، ایک موٹر سائیکل پر گزارا ہو سکتا ہے 2 ہوں، ایک کار پر گزارا ہو سکتا ہے 2 3 4 کاریں ہوں، ڈیکوریشن پیس ہوں، سجاوٹ کا سامان ہو، اگرچہ کروڑوں روپے کا، سونا چاندی کے بغیر، ہیرے جواہرات، قیمتی قالین جو گھر میں رکھنے کے ہوں استعمال کے لیے اور اس سے زائد پڑے ہوں، بیچنے کے لیے نہیں، ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ کیوں کہ یہ نامی نہیں، یہ بڑھنے والے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ میں مال کا نامی ہونا، نشو و نما کا لفظ آپ جانتے ہیں، نامی ہونا کہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ سونا اور چاندی خلقتاً نامی ہے، ان کی پیدائش میں ہی ان کو نامی مان لیا، یہ بڑھنے والے ہیں۔ نقدی وہ سونے چاندی سے لائق ہوتی ہے، سونے سے لے کے، اور جو سامان تجارت ہے وہ ظاہر سونے چاندی یا نقدی سے خریدا گیا تو وہ بھی سونے چاندی سے لائق ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نصاب پہلے پورا ہو جائے، جس طرح ہمارے دور میں چاندی کا نصاب وہ 52.5 تولے کی قیمت تقریباً 60,000 کے لگ بھگ ہے، تو یہ ظاہر پہلے پورا ہو جائے گا۔ اور سونے کا نصاب وہ تو 1,20,000 روپے ہے اس وقت، تو اس کے حساب سے تو یہ 8 لاکھ سے شاید اوپر چلا جائے گا، 8 لاکھ سے تقریباً 8.5 لاکھ کے لگ بھگ جا پہنچے گا یہ۔ تو جو نصاب پہلے پورا ہو جائے اس کا حساب کرتے ہیں، فتویٰ اسی پر ہے۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو فرق ہے وہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ سامان تجارت تو خود نامی ہے، وہ بڑھنے کے لیے ہی ہوتا ہے نا، تجارت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارا مال بڑھے۔
جانور اونٹ ہیں، گائے بھینس ہے، بکریاں ہیں، یہ بھی بڑھنے والے ہیں، نسل ہوتی ہے، گوشت ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، ان میں بھی بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ تو جو مال نامی نہیں، نہ خلقتاً نہ حکماً، جو مال بڑھنے والا نہیں، نہ حقیقت میں نہ حکمی طور پر، اس پر زکوٰۃ نہیں، اور صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب بنانے میں اس کا بھی حساب کرنا ہوگا۔ صدقۃ الفطر قربانی کے مسائل میں نصاب مقرر کرتے وقت اس کا بھی حساب کرنا ہوگا۔ امام حسن مجتبی، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسن مجتبی فرزند شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و ارداہ عنہ و علیہ السلام و علی نبینا و علیہ السلام، یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ ایک عورت کے لیے ہیرے جواہرات موجود ہیں، ہیرے جواہرات موجود ہیں جن کو عید کے موقع پر اور دیگر موقعوں پر اپنے شوہر کے لیے اور سجاوٹ کے لیے پہنتی ہے، تو کیا وہ قربانی کرے؟ اور مال نہیں اس کے پاس، وہ مال تجارت کے لیے نہیں ہے، یہ ہیرے جواہرات، تو اس پر یہ قربانی اور صدقۃ الفطر کا وجوب آپ نے بیان فرمایا۔ امام حسن کا یہ فتویٰ ہوا، ایک طرف زکوٰۃ میں یہ جو سجاوٹ کے سامان ہیں، ہیرے جواہرات جو تجارت کے لیے نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، دوسری طرف قربانی اور صدقۃ الفطر میں اس پر نصاب پورا مانا جائے گا اور یہ حکم لاگو ہوگا۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا، کسی کے پاس 2 مکان ہیں، 4 مکان ہیں، دکانیں ہیں، جن کی آمدن آتی ہے، تجارت ہے، وہ کرائے پر دیتا ہے دکانوں کو، مکانات کرائے پر دیتا ہے، وہاں دکانوں اور مکانات کی ویلیو پر، ان کی اصل مالیت پر زکوٰۃ نہیں، قربانی میں یہاں بھی اس کا بھی حساب کرنا ہوگا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا، اگر کسی کے پاس اس کی ضرورت کے لیے 4 مرلے مکان پر گزارا ہوتا ہے اور 6 مرلے اس کے مکان کی جگہ ہے، وہ 2 مرلے جو اس کی مجبوری سے زائد ہے، وہ 2 مرلے کی قیمت ڈالے۔ کسی کے پاس 3 بیل ہیں، بیلوں سے ہل چلاتا ہے، 3-4 بیل ہیں، 2 بیلوں کی اس کے لیے ضرورت تھی، باقی زائد ہیں، قربانی کے مسئلے میں قیمت لگائے۔ یعنی قربانی کا نصاب پورا کرنے میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے۔ علماء نے اس میں ایک اصطلاحی لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا قدرت 2 طرح ہے، ایک ہوتی قدرت میسرہ، ایک ہوتی قدرت ممکنہ۔ میسرہ جس میں آسانی سے کام کیا جا سکے، زکوٰۃ میں قدرت میسرہ کا اعتبار ہے، تیسیر کے ساتھ، اس میں نمی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، باقی مال ٹھیک ڈھیر لگے، ہیرے جواہرات، کوئی حرج نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب بناتے وقت قدرت میسرہ نہیں، قدرت ممکنہ، یہ کر سکے، اگرچہ کچھ بیچنا پڑے، کچھ نکالنا پڑے۔ تو میرے عزیز سامعین، یہ جو میں نے مسائل بیان کیے، یہ کن کتابوں سے لیے، یہ میں فتاویٰ تاتار خانیہ، فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ قاضی خان، ہدایہ شریف، فتح القدیر، عنایہ، تنویر الابصار، در المختار، رد المختار جسے شامی کہتے ہیں، فتح القدیر، بحر الرائق وغیرہ بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ بطور خاص اس مسئلہ کی کامل تحقیق امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ و ارداہ عنہ، جو امام اہل سنت تھے، محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے اور مجتہد فی المذہب تھے، آپ کے فتاویٰ رضویہ شریف کے 20ویں جلد میں صفحہ 361 سے صفحہ 366 تک
بڑی تفصیل سے بہت سے جزئیات اس پر آپ نے بیان فرمائے، تو اس لیے میں نے شرح صدر سے ایک یہ مسئلہ واضح کرنا ضروری تھا۔